بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کا واقعہ بہت زیادہ خوبصورت اور دلچسپ ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں کتب، اولیاء اور دوسرے بے شمار لوگ شامل تھے۔ سلطان نے عرض کیا، ایسا کون آدمی ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائے؟ ایک غریب نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے عرض کی، یا بادشاہ سلامت، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھے تو وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، لہٰذا مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے اکیلا کاٹنا ہوگا، تو 6 ماہ کا راشن آپ کو دینا پڑے گا۔ تو سلطان اس بات پر راضی ہو گیا۔ وہ آدمی چلے کے لیے دریا کے کنارے پہنچ گیا اور 6 ماہ کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس آدمی کو اپنے دربار میں بلایا اور سلطان نے کہا، سناؤ میرے کام کا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، تو پھر سے مجھے یہ چلہ کاٹنا پڑے گا۔ لہٰذا اس شخص نے کہا کہ 6 ماہ اور لگیں گے۔ جب 6 ماہ مکمل ہو گئے تو اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ تو بعد سلطان نے پوچھا کہ میرے کام کا؟ تو وہ نوجوان غریب کہنے لگا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں تو آج تک خضر علیہ السلام سے ملا تک نہیں ہوں۔ میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ایسا کام کیا اور آپ سے جھوٹ بولا۔ تو سلطان نے ایک وزیر سے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا، اس نے بادشاہ کے دربار میں گستاخی کی ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ اس دربار میں نورانی چہرے والے ایک بابا جی بھی موجود تھے۔ اس نے بھی کہا، یہ شخص بالکل وزیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو سلطان نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، لہٰذا اس کو کتوں کے آگے زندہ ڈال دیا جائے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ دربار میں بیٹھے بابا جی نورانی چہرے والے نے کہا، یہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب سلطان نے اپنے پیارے ایاز غلام سے کہا کہ بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس شخص کے غریب بچے پلتے رہے ہیں آپ کے دربار سے، تو آپ کے دربار میں کوئی رزق کی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان و شوکت میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر آپ میری بات مانتے ہیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے تڑپ کر مر جائیں گے۔ پھر نورانی چہرے والے بابے نے کہا کہ ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور کہا کہ آپ نے ہر فیصلے کو درست کہا ہے، اس کی وجہ مجھے بتائیے۔ بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے، وہ دراصل قوم کا قصائی ہے اور قصائیوں کا کام ہوتا ہے گلے کاٹنا۔ دوسرے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، دراصل اس کا والد ایک کتوں کا شکاری ہے اور وہ کتے نہلایا کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ اور بادشاہ سلامت، تیسرے نمبر پر جو ایاز نے کہا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، دراصل ایاز سید ہے اور سید کا کام ہے کربلا میں اپنا خاندان تک لوٹا دیتا ہے، لیکن بدلہ لینے کا ہرگز نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایاز کو کہنے لگا، اے ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہنے لگا کہ آج تک اس بستی میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں سید ہوں۔ اس بابا نے میرا راز کھولا ہے، تو میں بھی آپ کو ایک بتاتا چلوں بات کہ یہ عام بابا نہیں ہے، بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔
میرے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔